ایران کی ملٹری کمان مکمل ختم کر دی، امریکہ نے 48 اہم شخصیات کو مار دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، خطاب میں کہا جنگ 4 ہفتے جاری رہ سکتی ہے، ایران بڑا اور مضبوط ملک ہے، پاسداران انقلاب ایرانی فوج پولیس ہتھیار ڈالے تو استثنا مل سکتا ہے، ایرانی رجیم کو کسی صورت نیوکلیر ہتھیار تک رسائی نہیں دے سکتے۔ ایرانی رجیم برسوں سے امریکہ اور اسرائیل مرد آباد نعرے لگا رہی تھی۔ فوجی آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام اہداف حاصل نہیں ہوتے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کوم نے دعویٰ کیا کہ ایران پر حملوں میں پاسداران انقلاب کا ہیڈ کوارٹر مکمل تباہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا اب کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں۔ گزشتہ 47 سال میں پاسداران انقلاب نے 1000 سے زائد امریکی اہلکار ہلاک کیے، ایران کے بیلسٹک میزائل اثاثوں کو بھی تباہ کیا۔ 2000 پاؤنڈ کے B-2 اسٹیلتھ بموں سے ایرانی اثاثوں کو نشانہ بنایا۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات سے انکار، ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے اعلان کیا تہران امریکہ کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں واشنگٹن سے بات چیت بحال کرنے کی خبروں کی تردید کر دی، کہا امریکی اڈے عرب سرزمین نہیں ہیں، عرب ملکوں کی سرزمین پر اڈے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے تو جواب ملے گا، امریکہ اپنے فوجیوں کی ہلاکتوں پر پریشان ہے۔ ٹرمپ نے امریکی فوجیوں کو اپنی طاقت کی ہوس کی پھینٹ چڑھا دیا۔ ادھر ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ جنرل امیر حاتمی نے کہا ایران کے بیٹے دفاع وطن سے پیچھے نہیں ہٹے، طاقت سے جواب دیتے رہیں گے۔ ایرانی دارالحکومت تہران پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، امریکی اور اسرائیل کے مختلف علاقوں میں میزائل حملے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کی ریاستی میڈیا آرگنائزیشن IRIB کی تنصیبات پر بھی حملے۔ صہیونی ریاست کا ایران پر اب تک 2000 میزائل گرانے کا دعویٰ، 1000 اہداف کو نشانہ بنایا۔ ایرانی شہر میناب میں اسکول پر امریکی اسرائیلی حملوں میں 85 طالبات سمیت شہادتوں کی تعداد 220 ہو گئی۔ اسکول میں ملبے سے تمام افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ سرچ آپریشن ختم۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ کیئر سٹارمر نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ نے فوجی اڈوں کے استعمال کے لیے اجازت طلب کی تھی۔ ایران نے اسرائیل اور خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فوجی اڈے پر حملے میں 560 امریکی فوجی مارنے کا دعویٰ۔ کویت میں امریکہ کا F-15 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ، قبرص میں برطانوی فوجی اڈے کو نشانہ بنا ڈالا۔ ایران کا عراقی دارالحکومت بغداد کے قریب امریکی وکٹوریہ فوجی اڈے پر ڈرون حملہ، ایران نے 2 ڈرون سے امریکی بیس کو نشانہ بنایا۔ امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی بحری بیڑے کو 4 بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ سینٹ کوم کی 3 امریکی فوجی مار جانے کی تصدیق، متعدد زخمی۔ اسرائیل کا دفاعی نظام آئرن ڈوم بھی ایرانی میزائلوں کے سامنے بے بس، متعدد میزائل دفاعی حصار توڑ کر اہداف تک پہنچے۔ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائل یروشلم میں مختلف مقامات پر نشانوں پر جا لگے، حملوں میں 6 افراد زخمی۔ ایران کی اسرائیل کے زیر قبضہ بیت شمشیش پر میزائلوں کی بارش، 9 اسرائیلی ہلاک، عمارت تباہ۔ میزائل گرنے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی، تل ابیب میں تباہی کے مناظر۔ ایرانی حملے سے کم از کم 40 عمارتیں متاثر۔ متحدہ عرب امارات پر ایرانی میزائل حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 58 زخمی۔ UAE کا ایران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان، سفیر اور عملہ واپس بلا لیا۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے حیفا میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا، کہا حملہ لبنان عوام کی دفاع اور اسرائیلی جارحیت کے جواب میں کیا۔ اسرائیل 15 ماہ سے جاری جارحیت بغیر کسی رد عمل کے جاری نہیں رکھ سکتا۔ اسرائیل لبنانی مقبوضہ علاقوں سے فوری نکل جائے۔ ادھر اسرائیلی فوج کا لبنان پر حملہ، حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سپریم لیڈر کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان، کہا سپریم لیڈر کی شہادت ایرانی قوم کے لیے بڑی قربانی ہے، ایران سخت حملے جاری رکھے گا، امریکی فوجی اڈوں کو تباہ کر دیں گے، انتقام ہمارا قانونی حق اور فریضہ ہے، سپریم لیڈر کا قتل صہیونی رجیم کا سب سے بڑا جرم ہے، دشمن کو جواب دہ ٹھہرائیں گے، ذمہ داروں کو بھرپور جواب دیا جائے گا۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی خلیجی ممالک کو وضاحت، کہا ہم اپنے برادر ممالک پر حملہ نہیں کر رہے، صرف امریکی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، خلیج فارس کے ساتھ دوستانہ تعلقات جاری رکھیں گے۔ امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کی کارروائی دفاع پر مبنی ہے، کچھ ممالک ناراض ہیں، کچھ ہماری پوزیشن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، غصہ کرنا ہے تو اسرائیل اور امریکہ پر کیا جائے، جنگ روکنے کے لیے ہم پر نہیں بلکہ اسرائیل اور امریکہ پر دباؤ ڈالا جائے۔ سعودیہ وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا بحرین کی قومی سلامتی کے مشیر سے ٹیلی فونک رابطہ، سعودی عرب اور بحرین کے خلاف ایرانی حملوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی وزیر دفاع کے مطابق ملک کی سلامتی اور استحکام کے خلاف ورزی پر مشترکہ موقف اپنانے پر اتفاق۔ سعودی وزیر دفاع کا قطر اور کویت کے وزرائے دفاع سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور اسرائیل نے حملے کی کب اور کیسے پلاننگ کی تفصیل سامنے آ گئی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق CIA نے کئی ماہ سے ایرانی سپریم لیڈر کی قیام گاہوں پر نظر رکھی تھی۔ امریکی خفیہ ایجنسی کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح تہران کے وسط میں واقع ایک کمپاؤنڈ میں اعلیٰ ایرانی حکام کا اجلاس ہونے والا ہے۔ اہم میٹنگ میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی بھی شریک ہوں گے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق رات کی تاریکی میں حملہ کیا جانا تھا۔ تہران میں حکومتی کمپاؤنڈ میں ہونے والے اجلاس کی اطلاع ملنے کے بعد ہفتے کی صبح حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ کا ایران کے حالیہ میزائل حملوں پر شدید رد عمل، مشترکہ بیان جاری کر دیا، کہا مشرق وسطیٰ میں اپنے اتحادیوں کے مفادات کا دفاع کریں گے۔ ایران کے اندھا دھند اور غیر متناسب حملوں پر سخت تشویش ہے۔ ایران نے ایسے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جو امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیوں میں شامل نہیں تھے۔ ایرانی حملے خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے، ضرورت پڑنے پر دفاعی اقدامات اٹھائیں گے۔ ایران کی میزائل اور ڈرون صلاحیت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر متحرک، شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، علاقائی اور خطے کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ، پاکستان کے خطے میں امن کے قیام کے لیے کردار اور مختلف اقدامات پر غور، پاکستانیوں کے ایران سے انخلاء کے اقدامات کا بھی جائزہ۔ اجلاس میں افغانستان کی صورتحال پر بھی غور، شرکاء کو ملک کی داخلی صورتحال اور سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ۔ اجلاس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء احسن اقبال اور محسن نقوی کی شرکت۔ وزیر اعظم کا اردن کے فرمانروا سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی اور بامقصد مکالمے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی بحرین کے فرمانروا احمد بن عیسیٰ سے ٹیلی فونک گفتگو۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی پر بات چیت، بحرین سمیت خلیجی ممالک پر حملوں سے متعلق تبادلہ خیال۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس دوپہر 3 بجے ہوگا۔ صدر مملکت پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ پنجاب اور سندھ بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع، جلوس، دھرنوں، وال چوکنگ پر پابندی عائد۔ جامعہ کراچی میں آج تمام کلاسز معطل، تمام امتحانات بھی ملتوی۔ امتحانات کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی مظاہرین سے پرامن رہنے کی اپیل، کہا دکھ کی گھڑی میں سندھ کے عوام ایران کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ امریکی قونصلیٹ پر ایک انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا جس سے انسانی جانیں ضائع ہوئیں۔ امریکی قونصلیٹ واقعے پر غیر جانبدارانہ تحقیقات کی ہدایت۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی، سٹاک ایکسچینج میں تاریخ کی سب سے بڑی مندی، 100 انڈیکس میں 15,000 سے زائد پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,52,991 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سٹاک ایکسچینج میں بدترین مندی کے بعد ٹریڈنگ روک کر کاروبار معطل کرنا پڑا۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اقتصادی جائزہ مذاکرات جاری، معاشی ٹیم ملک کی معاشی صورتحال بارے پیش رفت سے آگاہ کرے گی۔ IMF مشن کے ساتھ مذاکرات 2 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان۔ جائزہ مشن مذاکرات کے پہلے دور کا آغاز 25 فروری کو کراچی سے ہوا۔
दूसरे मरहले में IMF जायजा मिशन इस्लामाबाद में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएगा। IMF ने हुकूमत से रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर रिपोर्ट तलब कर रखी है। ज़राए FBR के मुताबिक मुज़ाकरात में IMF को टैक्स महासिल पर रिपोर्ट पेश करेगा।